السلام علیکم. ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت بات شیئر کروں گی کہ اللہ والوں کی نماز سے دلچسپی اور شوق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں نماز کی اسی اہمیت کی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں میں نماز کا خاص ذوق و شوق رہا ہے، اور اللہ پاک کے بہت سے نیک برگزیدہ بندوں کے گھنٹوں گھنٹوں اللہ کی عبادتیں کی ہیں، اور اسی ذوق و شوق کی وجہ سے وہ اعلیٰ مقام پا گئے. حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ جو بہت برگزیدہ بزرگ تھے، وہ آفتاب نکلنے کے وقت سے لے کر عصر تک برابر نماز پڑھتے رہتے، پھر عصر سے لے کر مغرب تک تسبیح پڑھتے تھے، پھر مغرب پڑھتے. ان کا حال یہ تھا کہ اگر ان سے کہا جاتا کہ ملک الموت دروازے پر کھڑے ہیں تو وہ اپنے عمل میں مصروف رہتے، ان پر کچھ اثر نہ ہوتا. یعنی پہلے سے ان کے تمام اوقات عبادات اور اطاعت میں مصروف تھے. ملک الموت کے خوف سے کسی عمل میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی. مطلب وہ اپنی عبادات میں اس طرح مشغول اور مصروف رہتے کیونکہ ان کا اپنی نماز عبادات کے ساتھ ذوق اور دلچسپی اتنی تھی کہ انہیں دائیں بائیں کی خبر ہی نہ ہوتی، اور وہ بس اپنے پاک پروردگار کی عبادتوں میں دن رات مصروف رہتے. دنیا داری کبھی ان پر حاوی نہ ہوتی. عبادتوں سے اللہ والوں کو عشق ہوتا ہے، اور یہی بزرگ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک ان کا حال یہ رہا کہ وہ دن کو روزے رکھتے اور رات بھر عبادت میں مصروف ہو جاتے، اور تمام رات اللہ کے خوف سے روتے رہتے. اگر کوئی ان کو نماز کی حالت میں دیکھتا تو یہ سمجھتا کہ ابھی یہ مر جائیں گے. یعنی خوف کی ان پر ایسی کیفیت طاری رہتی تھی. جب صبح ہوتی وہ سرما لگاتے اور اپنے ہونٹوں کو تر کرتے. اور سرما اور تیل کیوں لگاتے؟ تاکہ وہ تر و تازہ معلوم ہو اور رات کی بیداری کے آثار ظاہر نہ ہوں. ان کی والدہ ان سے کہتی کہ یہ حالت کیوں بدلتے ہو؟ وہ اپنی والدہ سے عرض کرتے، والدہ صاحبہ، اس چیز کو میں خوب جانتا ہوں جو میرے نفس نے انجام دی ہے. ایک یہ کہ میرے نفس نے خواہش کی کہ میں شہرت ہو، کہ میری شہرت ہو اور عبادت کا چرچا ہو. میں نہیں چاہتا کہ میری صورت سے یہ لوگ سمجھیں کہ یہ ساری رات عبادت کرتا ہے، یا میں کسی کو محسوس ہونے دوں کہ میں بہت عبادت کرتا ہوں. میں لوگوں میں مشہور نہیں ہونا چاہتا. میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے ساری نعمتیں عطا کی. میں تو اس عبادت سے اس کا قرض اتار ہی نہیں سکتا جو میرے اللہ پاک نے مجھ پر احسانات کیے ہیں. اسی لیے میں اپنے چہرے کو سنوارتا ہوں، سرما لگاتا ہوں ہونٹوں کو تر کر کے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ میں نے ساری رات عبادت کی ہے، لیکن میری صورت سے عبادت گزاری معلوم ہو رہی ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرا چرچا ہو. جتنی عبادات چھپ کر کرو گے میرے رب کو اتنی ہی زیادہ پسند ہے. اسی لیے اپنی عبادات کو لوگوں پر ظاہر نہ کریں. اور اللہ پاک کے خوف میں روتے روتے ان بزرگ کی بینائی بھی کمزور ہو گئی. یہ ہوتی ہے عبادتیں جو ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. عبادت ہونی بھی ایسی چاہیے. ہمارے ہاں آج کل زیادہ تر لوگ دکھاوے کی عبادات کرتے ہیں کہ لوگوں میں چرچا ہو، لوگوں میں واہ واہ ہو کہ یہ بندہ نمازیں پڑھتا ہے یا 5 وقت کا نمازی ہے. تو عبادت ایسی کرو کہ اس میں دکھاوا نہ ہو، اور اللہ والوں کی طرح عبادت کرو اور اللہ کے نیک بندے بن جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن رات میں فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھی
اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تیار کریں گے۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان 6 رکعتیں اس طرح پڑھیں کہ درمیان میں کوئی بری یا غلط بات نہیں کی، اس کو 12 سال کی نفل عبادت کا برابر ثواب دیا جائے گا۔ اسی طرح حدیث میں ہے جس شخص نے 2 رکعت نماز ایسی تنہائی کی جگہ میں پڑھی جہاں اللہ تعالیٰ اور اعمال لکھنے والے فرشتوں کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کے لیے دوزخ سے نجات کا پروانہ لکھ دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی، جس کی برکت سے جہنم سے محفوظ رہے گا۔ لیکن یہ برکت اس وقت حاصل ہوگی جب کہ مسلسل پڑھتا رہے گا۔ نمازیں تو ہر مسلمان مرد اور عورت پڑھتے ہیں، اور دوسری دیگر عبادات بھی سبھی کرتے ہیں، مگر جتنی دلچسپی اور شوق اور لگن سے آپ عبادات کرتے ہیں اور تنہائی میں اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں یا دل جمی کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں، وہ میرے رب کے ہاں خالص اور مقبول ہے۔ اللہ والوں کی اسی دل جمی اور لگن کی وجہ سے انہوں نے رتبے پا لیے، تو ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نماز کو دل لگا کر شوق سے پڑھنا چاہیے۔ جیسے ایک عورت کی صحن میں نماز پڑھنے کی بجائے ایک بند کمرے میں نماز کو پسند فرمایا گیا ہے کہ عبادات خاموشی اور دل سے کریں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، جو شخص چاشت کی 12 رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے سونے کا محل تیار فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعتیں نفل نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اس کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام فرما دیں گے۔ مطلب یہ کہ عصر سے پہلے نفلی عبادات کریں، نفل کی پابندی کرنے سے نیک عمل کرنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق ہوگی، جس کی برکت سے جہنم سے نجات ملے گی۔ مگر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نفلی نماز ایسی ہو جسے پابندی سے آپ نبھا سکیں، اگرچہ تھوڑی ہی ہو۔ ہاں، کبھی کبھی کسی عذر کی بنا پر ناغہ ہو جائے تو الگ بات ہے، اور عبادات جتنی بھی ہیں اس کی پابندی کریں اور باقاعدگی سے ادا کریں، فرضی ہیں یا نفلی ہیں۔ یہ عبادات تو اپنے رب کو منانے کا بہترین ذریعہ ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کا آسان ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھے، اور اسی طرح حدیث پاک ہے کہ رات کی نماز یعنی تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لو، اگرچہ ایک ہی رکعت ہو۔ مطلب یہ کہ تہجد کی نماز بھی ضرور پڑھ لیا کرو، اگرچہ مقدر میں کم ہی ہو، مگر اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ذرا غور کریں، ان فرضی اور نفلی عبادات کا اس قدر ثواب اور نفع ہے، یہ کہ گزشتہ گناہوں کی معافی ہے یہ عبادات، اور یہی عبادات آئندہ گناہوں سے روکنے اور ساتھ ہی ساتھ جسمانی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ بھی ہے، اور باطنی بیماریوں کی تو شفا ہے ہی۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے، اور نماز سب سے اعلیٰ درجے کا ذکر ہے۔ تو اپنی نمازوں کا اہتمام کریں
اور اللہ والوں کے جیسے شوق اور لگن رکھیں۔ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔